اس آیت مبارکہ میں خطاب اہل ایمان سے، اور آگے ایک معاشرتی مسئلے کی نشاندہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فاسق کا معنی الخارج من الطاعت، وہ شخص جو اطاعت سے نکل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو جائے، یعنی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، مگر کسی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اطاعت سے خارج ہوا، تو یہ بندہ فاسق کہلائے گا، یہ بندہ فاسق کہلائے گا، یعنی اطاعت سے خارج ہونے والا۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نماز قائم کرو، یہ نماز قائم نہیں کرتا، فرض تو مانتا ہے، قائم نہیں کرتا، تو اطاعت سے خارج ہے، یہ فاسق ہے۔ اور اگر قائم تو کرتا ہے مگر نبی علیہ السلام کے طریقے پر قائم نہیں کرتا، آپ کی سنت پر قائم نہیں کرتا، آپ کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم پر یہ فرض ہے کہ میرے طریقے سے نماز پڑھو، نماز تو پڑھتا ہے مگر آپ کے طریقے سے نہیں، یہ بھی فاسق ہے، اطاعت سے خارج ہے۔ کوئی بے نماز ہے، اطاعت سے خارج وہ بھی ہے، اور جو نمازی تو ہے مگر اس کی نماز خلاف طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے، وہ بھی فاسق ہے۔ ایک بندے کے بعد حیثیت حج نہیں کرتا، فاسق ہے وہ، حج کو فرض مانتا ہے لیکن کرتا نہیں، فاسق ہے وہ۔ اور ایک بندہ حج پہ جاتا تو ہے مگر وہ حج نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں کرتا، یہ بھی اطاعت سے خارج ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے تم حج کا طریقہ سیکھ لو اور بالکل ویسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ تو ایک بندہ حج تو کرے مگر آپ کے طریقے کے مطابق نہ کرے، وہ بھی فاسق ہے، اطاعت سے خارج ہے۔ تو فسق اور فجور، اس سے کیا مراد ہوگا؟ اطاعت سے خروج اختیار کرنا۔ فاسق کون ہے؟ جو اطاعت سے خارج، اطاعت سے باہر۔ تو کوئی فاسق آپ کے پاس آ جائے، اس کا معنی اگر غیر فاسق ہے، کوئی ثقہ آدمی ہے، ثقہ راوی ہے جو قابل اعتماد ہے، تو اس کی خبر آپ فوراً قبول کر لیں، وہ ثقہ ہے، وہ پسندیدہ ہے وہ۔ لیکن جس بندے کی عدالت مجروح ہو، فسق و فجور کے ارتکاب کی بنا پر اس کی خبر کی تحقیق کرو۔ تو فاسق نکرہ، کوئی بھی فاسق انسان، اور بنبأ اس میں نکرہ، کوئی بھی خبر اس کا تعلق جماعتی امور سے ہو، معاشرے سے ہو، سیاست سے ہو، دین سے ہو، کوئی خبر لے کر آ جائے، اس کی اچھی طرح چھان بین کرو اور اس کی تحقیق کرو۔